تو اب باپ تو نہیں، دن قریب آ گئے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ حال یہ تھا کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں روشنی چھا گئی، 4 عورتیں میرے سامنے کھڑی تھیں، اور ایک روایت میں ہے 3 عورتیں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا، ایک نے کہا میں حوا ہوں، اما حوا، بی بی حوا، جو پورے کائنات کے انسانوں کی ماں ہے، میں حوا ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میں آسیہ ہوں۔ یہ آسیہ کون ہے؟ یہ کائنات کی اس وقت واحد مؤمنہ عورت تھی تو وہ فرعون کے نکاح میں، لیکن اللہ نے اس کی عزت اور عظمت یوں بحال کی کہ فرعون مرد ہونے کے باوجود کبھی حضرت آسیہ کے لیے مرد نہ بن سکا تھا۔ یہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس کا خدائے واحد پہ ایمان تھا۔ ایک مرتبہ فرعون سویا ہوا تھا اور ساتھ میں حضرت آسیہ بھی تھی، اچانک چوہا آ کے گرا۔ جیسے ہی چوہا آ کے گرا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اللہ۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو خود خدا ہے، کس کو بلایا، کس کو پکارا؟ بس ایک چوہے نے تیری خدائی کا دعویٰ ختم کر دیا۔ کہنے لگی آسیہ، جانتی تو تم بھی ہو خدا میں بھی نہیں ہوں۔ کہا جانتی ہوں، اس لیے تو ابھی تک تمہیں خدا نہیں مانا۔ فرمایا کہ میں وہ آسیہ ہوں، اور یہ آسیہ وہ عظیم المرتبت تھی، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا یہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ کتنی نمازیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں؟ 50 نمازیں ادا کیا کرتی تھی، اور یہ کہتا تھا کہ نماز نہ پڑھو۔ وہ کہتی تھی نہیں، میں جس رب کی عبادت کرتی ہوں کرتے ہی رہوں گی۔ اختلاف میاں بیوی کا بڑھ گیا، انہوں نے کیا کیا، ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی سیخیں گاڑ کے زمین پہ سلا دیا، اور کہنے لگا اب نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے دکھاؤ۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، مولا میرے ہاتھ اور پاؤں کو قید کر دیا گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مجھ پہ سختی کر دی گئی ہے، میرے مولا وقت پہ مدد کرنا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اس نے کہا اللہ، زنجیر ٹوٹ گئی، سیخیں نکل گئی۔ فرعون آئے، دیکھا کہ نماز کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے۔ آواز آئی، آسیہ تو میری بندی ہے، تجھے کیا چاہیے؟ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ مولا ان ساری تکلیف کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، جب تیرے محبوب کی ولادت ہو مجھے اس کے دائی بننے کا شرف عطا کر دے۔ کتنی بڑی ڈیمانڈ ہے، کتنا بڑا مطالبہ ہے، کتنا بڑا اعزاز لینے کی بات ہے۔ چاہتی تو یہ بھی دعا کرتی تھی، مولا ظالم کے ظلم سے مجھے نجات عطا کر دے۔ اور ایک حضرت مریم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور جنہوں نے 4 قول نقل کی ہیں۔ ایک حضرت ہاجرہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چاروں آئیں اور آ کے سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ مبارک کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ کہتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ جو عموماً عورتوں کو درد کرب ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے کوئی نہیں ہوا۔ قد خرج منی نور، یوں لگا ایک روشنی، ایک ہوا خارج ہو گئی۔
بشری لباس میں آئے، بشری پیکر میں آئے، لیکن بشری لباس میں نکلتے وقت کیفیت یہ تھی کہ روشنی اتنی چھا گئی کہ حضرت آمنہ کہتی ہے میں مکے میں سوئی ہوئی تھی اور یمن اور شام کے محلات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب بشری لباس میں آئے تو آقا کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ مکے میں بیٹھ کے یمن کے اور شام کے محل رات کے گھپ اندھیرے میں دیکھے جا رہے تھے۔ پھر جب مصطفیٰ نورانی لباس پہن کے قیامت کے دن رونما ہوں گے تو پھر کیا مظہر ہوگا۔